ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو خبردار کر دوں، متنبہ کر دوں۔ یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ سب کو آگاہ کر دیا جائے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور موت کی، اور موت کے بعد آنے والے حالات اور واقعات کی۔ قرآن فار آل۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دیتا، میں تو اس کی گواہی ہرگز نہیں دیتا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ یعنی میں یہ شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ خالص توحید ہی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ ایسا انسان جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے وہ چاہے گا اسے داخل ہونے دے گا۔ اس کی چوائس پر ہے، کیونکہ اس میں داخل ہونا بھی ایک شان کی بات ہے۔ ہر دروازے کی اپنی ایک شان ہے، پھر ہر انسان کی اپنی ایک چوائس ہوتی۔ تو جو دنیا میں اللہ کو راضی کرتے ہیں اور خصوصاً شرک سے پرہیز کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا قیامت کے دن اعزاز اور اکرام فرمائے گا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کا یہ حصہ ہے کہ ہم شرک سے بیزاری ظاہر کریں اور شرک کا انکار کریں۔ یعنی صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شرک کا انکار کرنا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شبہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دے۔ بالیقین ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا الہ سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ خود اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا اس وقت وہ بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، یعنی ان کی غلطیاں سب سامنے آ جائیں گی۔ ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے۔ عقیدہ توحید کے علاوہ اس صورت میں جس عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے یا اللہ کو مانتے تو تھے ایک نہیں مانتے تھے، وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یعنی آج نہیں مان رہے لیکن کل ان کو اس کا علم ہو جائے گا، لیکن اس وقت ان کو ماننا فائدہ نہ دے گا۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. یعنی جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کا حال کیا ہونے والا ہے؟ وہ شدید نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی، یعنی موت ہی آ جائے گی، یا اس کے بعد قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے، تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کے سارے گناہ اس کے کندھوں پر لدے رب کے سامنے اور بندوں کے سامنے ہوں گے، اور وہ ان میں سے کچھ بھی چھپا نہ سکے گا. دنیا میں تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں پسند نہیں ہوتی اس کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، فوراً کور کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، ڈھانک دیتے ہیں، اریز کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن وہاں پر کوئی ڈیلیٹ آپشن نہیں ہوگی کہ آپ اپنے اعمال کو ضائع کر دیں. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے، یعنی ظاہری ڈسپشن ہے، یعنی اس کی جو اپیرنس ہے اس سے ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس طرح ہمیں نظر آتی ہے ویسی وہ ہے نہیں. تو ہم سب کو اس سے اچھی طرح باخبر ہونا چاہیے. کس سے؟ ڈسپٹیو اپیرنس آف دنیا سے. اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر حقیقت ظاہر کر دے، جو چیز جیسی ہے ہمیں ویسی نظر آیا کرے، ہم کسی بھول میں نہ مبتلا ہوں. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے. کتنی فطری سی بات ہے کہ جب لوگ جھوٹے الزام لگائیں یا ایمان لا کر نہ دیں تو اس وقت ایک تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے تو تکلیف کو کیسے کم کیا گیا؟ یعنی اب وہی ڈسپٹیو اپیرنس ہے نا. اوپر سے وہ لگتا ہے جیسے انکار کرنے والے طاقتور ہیں، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا کر دیا انہوں نے. ہرگز نہیں، یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ تو ایک طرح سے اللہ کا پیغام جھٹلا رہے ہیں، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ، یعنی اسکیپ کرو، اور ان کے پاس نشانی لانے کی کوئی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. یعنی لوگ آپ کی مخالفت کرتے اور آپ سے معجزات طلب کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معجزات سے نوازے، لیکن کیا ہوتا کہ بعض اوقات نوازے بھی گئے لیکن ان کی ہر بات نہیں مانے گی کفار کی. تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف معجزوں کے زور پر انہیں حق نہیں منوانا، بلکہ حق کو حق کے طور پر پہچان کر حق کو مانے. تو آپ ان کے مطالبوں پر کان نہ دھریں اور نہ معجزات کا مطالبہ کریں اور نادان نہ بنیں. انما یستجیب الذین یسمعون. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، یعنی جنہیں حق بات سننے سے دلچسپی ہوتی. پھر حق بھی ایک بات ہی ہوتا ہے، اور جو حق سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کے لیے تکلیف اٹھا کر، مشقت اٹھا کر بھی اس کو سنتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون. رہے مردے، یہاں مردے ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن کی عقل سمجھ ختم ہو چکی، تو انہیں اللہ بس قبروں سے ہی اٹھائے گا، پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا. اور ویسے بھی جو مردے قبروں میں ہیں ان سب کو اٹھایا جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہیے اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں سے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے.
توحید کا سبق دینے کے لیے. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راہ پر لگا دیتا ہے. ان سے کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے میں یہ بات بھی ہے کہ تمام طرح کی دعائیں, نظر, نیاز سب کچھ اسی کے نام پر مانگی جائے. بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, پھر وہ اگر چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پھر بھول جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی, مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے, یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. اور اب حال یہ تھا کہ ہر خیر سے وہ مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا, اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے. یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں وافر مقدار میں آپ کو ملتی رہیں تو یہ نعمتیں عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑنا چاہتا ہے اور پکڑنے سے پہلے ایک آخری مہلت دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے مختلف انتظام کیے, رسولوں کو بھیجا, پھر رسولوں کے جو فالوورز تھے ان کے بعد انہوں نے لوگوں کو پیغام پہنچایا, کائنات کی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو غور و فکر سکھایا, اپنی پہچان کرائی. جب لوگ ان سب چیزوں سے نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف آزمائشیں بھیجی کہ شاید یہ اس طرح اللہ کی طرف لوٹ آئیں. لیکن جب انہوں نے ان آزمائشوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. دنیا کی نعمتیں خوب خوب ان پر برسنے لگیں تو پھر کیا ہوا, اچانک پکڑ آ گئی. تو اللہ کی نعمتیں دو وجہ سے آتی ہیں. ایک, آپ جب شکر گزار ہوتے ہیں اور اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں تو اس وقت جو نعمت آتی ہے وہ امتحان تو ہوتی ہی ہے لیکن بہرحال وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہوتی. اور دوسری نعمت جب زیادہ ہو جائے اور وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ, اور وہ کس وجہ سے ہوتی ہے, جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو پھر بھی انعام ملتا چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بہت سخت قسم کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں وہ کچھ عطا کر رہا ہے جو وہ چاہتا ہے, یعنی گناہوں کے باوجود اسے وہ سب کچھ مل رہا ہے جو وہ چاہتا ہے, تو یہ استدراج ہے, یعنی اللہ کا اس کو ڈھیل دینا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا الہ ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے. دیکھیے اپنے ہاتھوں کی طرف, چھو کر دیکھیے اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو, یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا, ان کا مالک تو اللہ ہی ہے. ٹیمپرریلی اللہ نے مجھے یہ سب چیزیں دی ہیں, کیا میں اس پر شکر گزار ہوں؟ کیونکہ اگر شکر ادا نہیں کیا تو ان پر پکڑ ہو سکتی. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دینے والے کو پہچانا جائے, اس کی توحید کو مانا جائے. ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں, اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے.
قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھئے کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہو سکے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجیے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو. یعنی قیامت کے دن صرف اللہ ہی کی مدد کام آئے گی، یا ان کی سفارش کرے شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے؟ ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہیے تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. تو یہاں دو تین باتوں کو پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ رب سے قریب ہوں لیکن ان کا دنیاوی سٹیٹس کچھ بہت بڑا نہ ہو، پیغمبر علیہ السلام کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا ایمان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے جو مہربان تھے، رحیم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف بھی توجہ دلائے گی کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی اور اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اس خاص رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو بخش دے گا جو توبہ کر لیں کہ یہ پیغام بھی ان تک پہنچا دیا جائے. اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد دللت اذا وما انا من المہتدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہیے میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پھر یہ کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور ہم نہیں مانتے تو پھر ہماری پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ عالم بالظالمین. کہیے اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. تو پھر اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وہ اپنے علم کی وجہ سے پاورفل ہے. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. کیا ہم میں سے کوئی انسان واقف ہے کہ سمندروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کسی وقت کوئی بھی اس میں سے چند مچھلیوں کی تصویر نکال لا کے دکھاتا تو ہم کہتے ہیں آؤ یہ تو کتنی بڑی بات ہوگی، واؤ یہ تو بہت زبردست کام کیا کسی نے. تو جس نے ان کو پیدا کیا اس کا کام تو زبردست نظر آتا ہی نہیں. پھر فرمایا درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں، کوئی پتا جس کا اسے علم نہ ہو. ہمارے پاس کوئی ذریعہ کوئی طریقہ ہے کہ ہم حساب کر سکیں؟ ہرگز نہیں.
زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. چھوٹا سا دانہ بھی، رائی کا دانہ بھی اگر آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی تہوں کے نیچے. خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا دل میں خیال آ رہا ہے؟ العلیم ہونے کی. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر وہ دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. یہاں اللہ کی کون سی صفت اور کون سا نام بیان ہو رہا ہے؟ القاہر. قاہر کا مطلب ہے قہر کرنے والا، غلبے والا. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے سارے بندوں کو مغلوب کر سکتا ہے. سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے. اس لیے کوئی بھی شخص جب تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا اور اپنے جی میں اترا رہا تھا کہ میں تو بہت اچھا لگ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور اب وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے. تو کس کی طاقت سامنے آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر یہ ہے کہ وہ ظالم اور جابر پر بھی قہر والا ہے، یعنی تکبر کرنے والے کو بھی پکڑ لیتا ہے، ظلم کرنے والے کو بھی پکڑ سکتا ہے، جبر کرنے والے کو بھی پکڑ سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کیا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں؟ اسے کہا گیا کہ ہاں ایسا کرتے ہیں. تو کہنے لگا کہ لات اور عزا کی قسم اگر میں نے ایسا کرتا انہیں دیکھ لیا تو میں ان کی گردن رون دوں گا یا ان کا چہرہ مٹی میں ملا دوں گا. پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نماز ادا کر رہے تھے اس ارادے سے کہ وہ آپ کی گردن کو روندے. جب وہ آپ کے قریب آیا تو اچانک اپنی ایڑیوں پر واپس آ گیا، یعنی قریب آ کے پچھلے قدموں واپس لوٹا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بچ رہا تھا. پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی اور بازو تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو نوچ ڈالتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دین کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو اگرچہ آزادی دیے ہوئے لیکن وہ ایک لمیٹڈ حد تک ہے اور اس کے آگے اللہ ہی کا کنٹرول ہے. القاہر وہ ہوتا ہے جس کا مکمل کنٹرول ہو. اس لیے کبھی بھی انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی انسان کو مادر پدر آزاد نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، کِرَامًا کاتبین، جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کے اعمال کو لکھ لیتے ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کو فوت کر لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. اور وہ کچھ بھی کمی نہیں کرتے، جیسا حکم ملتا ہے اس کے مطابق جان نکالتے اور پوری پوری نکال کے لے جاتے ہیں. اور انسانوں کے غلبے اور قہر سے باہر ہوتے ہیں. وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن تم میں سے کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنے مردے کو ان سے چھڑا سکتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار رہو، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ پھر اللہ کی معرفت کی بات ہے. کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس تکلیف سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. یعنی نجات دینے والا اللہ ہے لیکن پھر تم دوسروں کے در پہ چلے جاتے، شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہو. اپنی زندگی کے بارے میں بھی غور کیجئے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ صرف اللہ شفا دیتا ہے
لیکن جب ہم صحت مند ہو جاتے ہیں تو صرف ڈاکٹروں کی تعریفیں اور تذکرے کرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، انسان بھی محنت کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق علاج کر کے آپ کو شفا یاب کرتے ہیں، لیکن اللہ کے اذن سے. تو جب کسی انسان کی تعریف کریں ساتھ ہی اللہ کا ذکر کیا کریں، کیونکہ کوئی انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ کو بھول کر صرف اور صرف انسانوں ہی کی بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نجات وہ دیتا ہے ہر تکلیف سے، من کل کرب، ہر کرب سے، روحانی، جسمانی، ذہنی، جذباتی. لیکن جب ٹھیک ہو جاتے ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، تو پھر تم انسانوں کے گنگانے لگتے ہو. ثم انتم تشرکون، کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یعنی کوئی پتھر برسے جیسے ابرہا پر نازل ہوا تھا، یا کوئی طوفان آ جائے، یا جیسے خون اور ٹڈیاں برسی تھی فرعونیوں پر، مینڈک بھی برستے تھے، یا کبھی بجلیاں گریں، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے مراد جیسے زلزلہ وغیرہ آ جائے، یا زمین پھٹ پڑے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے، یعنی آپس میں لڑ پڑیں، گھروں کے اندر لڑائیاں، اداروں کے اندر، شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر، کہ کہیں دنیا میں چین اور امن نام کی چیز نہ ہو. یہ بھی اللہ کے عذاب ہی کی قسم ہے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہیے میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو انجام معلوم ہو جائے گا. بار بار اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ تم عذاب لے آؤ یا پھر آخرت آ جائے، وہ قیامت کا دن آ جائے. تو اس میں بتایا گیا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جو عذاب یا کچھ بھی آنا ہوگا وہ آ کر رہے گا. اللہ کی کوئی بات بھی جھوٹی نہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ بحث میں مبتلا ہو جائیں؟ نہیں، یہی حکم ہے، بحث میں نہیں مبتلا ہوں، بحث نہیں کریں، حجتیں نہیں کریں، ایک طرف ہو جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے، یعنی انسان بحث میں مبتلا ہو ہی جائے، تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. کیوں اس کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو بار بار دین کے خلاف باتیں سننے سے انسان کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے اور دین کے بارے میں وسوسے اور شبہے آنے لگتے ہیں. ایسے لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انہیں دین پر عمل نہ کرنا پڑے. انسان کی ایک بہت فطری کمزوری ہے کہ جس چیز کو وہ خود نہیں لینا چاہتا، خود اپنانا نہیں چاہتا، اس کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیتا ہے. انگور کھٹے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہوتی کہ انسان عمل نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے. لیکن کیا ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ صرف حجت بازیاں کرتے رہتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں؟ فرمایا وذکر بہ، چھوڑنا تو نہیں. جس وقت تو بحثیں کریں تو ہٹ جائیں، جب ٹھیک ہو جائیں تو پھر آ جائیں، اور جب موقع ملے اپنا کام کریں. وذکر بہ، اور اسی کے ساتھ یعنی اس قرآن کے ذریعے نصیحت کر کے یا اچھی بات بتا کر تنبیہ کرتے رہیے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، کہیں ان لوگوں کی بھی پکڑ نہ ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ مومن ہر حال میں خیر خواہ ہوتا ہے. وہ دوسروں کو غلط کام کرتے دیکھ کر کھلی چھٹی نہیں دے دیتا کہ ٹھیک ہے تم جو چاہو کرو، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟
یعنی تم جو ہمیں اپنے دین کی دعوت دیتے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے ہی نہیں. جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ تو کچھ دینے کے قابل ہی نہیں، اور ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو پکارو جو سب کچھ دینے پر قادر ہے. تو کس کی بات زیادہ بہتر ہے؟ کس کی بات سچی ہے؟ اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، اس حال میں کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہی بس اصل ہدایت ہے. وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. وان اقیموا الصلاۃ واتقوا، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اسی کی نافرمانی سے بچو. وہو الذی الیہ تحشرون، وہی ہے جس کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہدایت اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے بڑے بڑے نشان کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے آگے جھک جانا اللہ کا حکم آتے ہی. نمبر 2 نماز قائم کرنا، عبادت کا اہتمام. اور نمبر 3 کھلے چھپے اس سے ڈرتے رہنا. اور نمبر 4 اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کی طرف واپسی ہے. معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کسی پر بھی جھوٹا الزام لگایا یا کسی کو بھی دکھ دیا یا کسی کو بھی پریشان کیا تو رب کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اسی کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہوگا، اور وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے، جاننے والا ہے، اور وہ دانا اور باخبر ہے.